درود پاک کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے زکوٰۃ کے متعلق درس شروع ہوا چاہتا ہے. پہلے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے بارے میں سنیں. زکوٰۃ ایک اہم اسلامی عبادت ہے. اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک فریضہ ہے. اس میں ایک طرف زکوٰۃ دینے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور دوسری طرف غرباء اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں امن اور سکون کو فروغ ملتا ہے. زکوٰۃ سن 8 ہجری میں فرض ہوئی. اس کی ادائیگی جلدی ہونی چاہیے، تاخیر کرنا گناہ ہے. زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکیزگی اور برکت کی ہیں، چونکہ زکوٰۃ دینے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. نیز زکوٰۃ دینے سے مال ان خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے جو غیر شعوری طور پر اس کے حصول میں پیدا ہوتی ہیں. کہ مال حاصل کیا ہے لیکن غیر شعوری طور پر اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرابی واقع ہو گئی ہے، تو زکوٰۃ اس کی طرف سے کافی ہے. لیکن یہ ہے کہ مال حلال کا ہو، یہ نہیں کہ سارا ہی حرام کا ہو، اور شعوری طور پر ایسا ہو تو پھر نہیں. غیر شعوری طور پر مال کے حصول میں اگر تھوڑی بہت خرابی واقع ہو گئی ہے تو زکوٰۃ اس کی طرف سے کافی ہے اور اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس عمل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کو صدقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زکوٰۃ دینے والے کے ایمان اور اسلام میں صداقت کی علامت ہے. یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ ایماندار ہے کیونکہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب زکوٰۃ ہے کیا؟ اس کی تعریف سنیں کہ مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنانا، یہ زکوٰۃ ہے. مال مخصوص کو مخصوص شخص کی طرف جو ہے سپرد کر دینا اور اس کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے. نصاب کا 40واں حصہ یا جو اس کے قائم مقام ہو مال مخصوص ہے. نصاب جو مقرر کیا گیا ہے شریعت میں وہ یا اس کے قائم مقام کہ اتنی رقم ہے یا ایسی چیز جو اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے، یہ مال مخصوص ہے. اور مخصوص شخص سے مراد فقراء اور دیگر وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی مصارف ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ لوگ مراد ہیں. زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر آزاد مسلمان مکلف اور مالک نصاب پر فرض ہے. مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، مکلف بھی ہو، مالک نصاب بھی ہو، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے. نصاب نقدی سونے اور چاندی سے، چاہے وہ ٹکڑا ہو، چاہے زیور ہو، چاہے برتن ہو، یا اس کی قیمت کے برابر سامان تجارت ہو، یہ سارا کے سارا جو ہے وہ نصاب ہے. زیور چاہے وہ سونا چاندی زیور کی صورت میں ہو، چاہے برتن کی صورت میں ہو، چاہے اتنی مالیت کی نقدی ہو یا اتنی مالیت کا سامان تجارت ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے. اور اگر مال تجارت اتنا ہو جو نصاب کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی. پھر قرض اور اصلی ضروریات سے فارغ ہو کہ مال تو ہے لیکن قرض بھی ادا کرنا ہے. اگر قرض ادا کریں گے تو یہ سارا مال قرض کی طرف چلا جائے گا، یا کچھ چلا جائے گا، جو باقی بچے گا وہ نصاب سے کم بچے گا تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے. اور اصلی ضروریات سے فارغ ہو. اصلی ضروریات کون کون سی ہیں؟ گرمی اور سردی کے کپڑے ہیں، گھریلو اخراجات، رہائش کا مکان، ہتھیار اور کام کاج کے اوزار، سواری کے جانور اور اہل علم کے لیے کتابیں ضرورت کی اشیاء ہیں. اسی طرح اگر کسی شخص نے ان چیزوں کے لیے رقم رکھی ہوئی ہو کہ میں اس سے گرمی سردی کے کپڑے خریدوں گا یا گھر کا جو ہے اخراجات اس سے پورے کروں گا،
یا رہائش کا مکان خرید ہوگا، یا ہتھیار خرید ہوگا، یا کام کاج کے اوزار جو ہے وہ خرید ہوگا، یا سواری جو ہے اس سے خرید ہوگا، یا اہل علم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے کتابیں خریدوں گا، اگر ان تمام ضرورتوں کے لیے اس نے رقم رکھی ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کی ضرورت میں شامل ہے اور ضروریات کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اتنا قرض ہو کہ اس کی ادائیگی کے بعد پورا حساب نہیں بچے گا تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مال ہے لیکن لوگوں کو قرض دینا ہے، اور جب قرض ادا کریں گے تو پچھلا جو مال بچے گا وہ نصاب کو نہیں پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر مال کے لیے یہ بھی ہے کہ مال بڑھنے والا ہو، اگرچہ اس کا بڑھنا تقدیری ہو۔ مال کے بڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ حقیقی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر تجارت کے ذریعے مال بڑھنا، کہ تجارت کی ہے جس کی وجہ سے مال جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور دوسری صورت تقدیری ہے، مثلا تجارت کے لیے مال رکھا لیکن تجارت نہیں کرتا، اگر تجارت کرتا تو مال بڑھ جاتا، لیکن اس نے تجارت نہیں کی تو چونکہ یہ عذر جو ہے وہ اس کی طرف سے ہے، تقدیری طور پر یوں سمجھیں گے کہ مال بڑھنے والا ہے، کیونکہ مال کے اندر صلاحیت ہے لیکن اس نے خود اس کو تجارت میں استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح سونا چاندی یا اس کی قیمت بینک وغیرہ میں رکھ دی، تجارت میں استعمال نہیں کی تو تقدیراً مال کا بڑھنا پایا گیا، کیونکہ اگر وہ تجارت کرتا تو مال بڑھ جاتا، نیز سال میں نوٹ بڑھ جانے کی وجہ سے مال کا بڑھنا جو ہے وہ پایا گیا۔ سونا اور چاندی رکھ دیا ہے بینک میں اور اس کو جو ہے وہ تجارت میں استعمال نہیں کیا، لیکن اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو اب اس لحاظ سے بھی مال کا بڑھنا جو ہے یہ پایا گیا ہے اور اس پر زکوٰۃ لازمی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے اصلی نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، کہ جو نصاب اصلی بچا ہے اس پر جو ہے وہ سال پورا گزر جائے۔ مثال کے طور پر 1 جنوری 2020 کو کوئی شخص اصلی حاجات سے زائد 200 درہموں کا مالک ہوا تو 1 جنوری 2021 کو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور سال کے دوران جو رقم حاصل ہوئی اس کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے گا، اگرچہ اس رقم پر سال پورا نہیں ہوا لیکن اصلی نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے، تو جو درمیانے سال میں حاصل ہوئی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے گا، اور جو کچھ سال کے دوران حاصل ہوا اسے اس کے ہم جنس کے ساتھ ملایا جائے اور اصلی سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دی جائے۔ سال کے دوران مال کا فائدہ تجارت کے ذریعے حاصل ہو یا وراثت وغیرہ سے حاصل ہو، کہ سونے چاندی کو سونے چاندی سے اور جانور وغیرہ جو ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا کر حساب لگایا جائے گا اور ان کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے جانور جو چر کر جو ہے وہ پلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے گھریلو پالتو رکھے ہوئے ہیں اور خود ان کے لیے گھاس کا انتظام کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ خود ہی چرتے رہتے ہیں، اور انسان کو چلا کر شام کو چاہے گھر واپس بھی لے جائے لیکن خود چارہ کو نہ ڈالے، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے کہ پہلے اس کے پاس جانور تھے اور ان کی مخصوص تعداد ہے، ان پر جو ہے وہ نصاب سے وہ نہیں پہنچتے تھے، ان پر زکوٰۃ بھی نہیں تھی، لیکن وراثت کے ذریعے جو ہے اس کو اور جانور مل گئے تو اب ان جانوروں کو بھی ان جانوروں کے ساتھ ملایا جائے گا، یا وراثت کے ذریعے اس کو سونا چاندی مل گیا ہے تو اس کو بھی سونے چاندی کو اپنا جو سونا چاندی اس کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھا جائے گا، اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی صاحب نصاب نے کئی سالوں کی زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دی تو یہ بھی صحیح ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ مثلا آج 300 درہموں کا مالک تھا اور ان پر سال بھی گزر گیا تو ان میں سے 20 سالوں کی زکوٰۃ 100 درہم دے دی تو یہ جائز ہے، ایڈوانس بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ان کے مطابق زکوٰۃ لازم ہے۔ جو احباب تاجر حضرات ہیں، دکاندار ہیں، ان کا سامان تجارت جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے جوتے ہیں، چاہے کریانہ ہے، کوئی بھی ہے، تجارت کی غرض سے جو بھی سامان رکھا ہوا ہے اس پر جب سال گزرے گا اس کے حساب لگائیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اوزار جو ہیں کہ کوئی کاریگر ہے اور شاپ ہے اس کی، تو جو اوزار ہیں اوزاروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اوزاروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی خرابیہ ہے یا اس قسم کی کسی کی کوئی ورک شاپ ہے، کوئی ڈینٹر ہے، کوئی مکینک ہے، تو اوزار
اوزاروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر سپیئر پارٹ جو ہے وہ رکھا ہے اور اس کو جو ہے تجارت کی غرض سے رکھا ہے، اس کو بیچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور یہ پلاٹ ہے، اگر کسی نے خرید کر رکھا ہوا ہے، زمین ہے اور اس نے اس نیت سے خریدی ہے کہ میں خرید لیتا ہوں، جب ریٹ زیادہ ہوگا تو پھر اس کو بیچ دوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اب یہ تجارت کی غرض سے ہے۔ اگر اپنی رہائش کی غرض سے اس کو خریدا ہے کہ میں رہائش کروں گا یا میرے بچے اس میں رہائش رکھیں گے، پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس نیت سے خریدا ہے، چاہے دکان ہے چاہے پلاٹ ہے، کہ یہ جب مہنگے ہوں گے تو میں بیچ دوں گا، تو یہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے اور تجارت ہے، اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر دکان ہے اور اپنے لیے خریدی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کرائے پر دیں گے اور کچھ نہ کچھ آمدن جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر جو کرایہ حاصل ہوتا ہے اس کو جمع کرتے رہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر سال بھی پورا ہو گیا، پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر تازہ ہی کرایہ آتا گیا اور اس کو خرچ کرتے گئے، جمع نہیں ہوا، نصاب تو نہیں پہنچا، تو پھر اس کے کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور اس دکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ اگر اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے، اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر دکان، مکان یا پلاٹ یہ چیزیں تجارت کی غرض سے خریدی ہیں تو ہر سال ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس وقت جو ریٹ ہوگا اس حساب سے اس کی قیمت بنائی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ 40% زکوٰۃ ہوتا ہے، 2.5%۔ 40 روپے میں سے 1 روپیہ سمجھ لیں، 40واں حصہ یہ 2.5%۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں تاکہ نصاب کے ذریعے جو ہے اس کی قیمت بنائی جائے گی اور اس کے ذریعے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے مقاصد مسائل صحیح انداز سے سیکھ کر اس کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کرنے